روایات میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ نہایت سختی سے پیش آتے تھے۔ ایک دن آپ رضی اللہ عنہ اس کیفیت میں تلوار نیام سے نکالے جا رہے تھے۔ راستہ میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت نعیم بن عبداللہ عنہ نے جب آپ رضی اللہ عنہ کو اس حالت میں دیکھا تو پوچھا، کیوں عمر رضی اللہ عنہ، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی غرض سے نکلا ہوں۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات سن کر کہا، عمر تمہارا نفس دھوکہ دے رہا ہے تم کیا سمجھتے ہو؟ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا تو بنی عبد منافقت میں تمہیں چھوڑ دیں گے، تم زمین پر چلنے کے قابل نہیں رہو گے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے سے پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بات سنی تو راستہ بدل کر اپنی بہن کے گھر روانہ ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی بہن اور بہنوئی کے گھر اس وقت حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ موجود تھے، جو انہیں سورہ طٰہٰ کی تعلیم دے رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی قدموں کی آہٹ سن کر حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کو گھر کے ایک کونے میں چھپا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا، تم لوگ ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت خطاب نے کہا کہ کچھ بھی نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں نہیں؟ میں نے خود اپنے کانوں سے تم دونوں کو کچھ پڑھتے سنا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ تم دونوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پیروی کر لی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ کہتے ہی اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے منہ پر تمانچہ دے مارا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت خطاب شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو دھکا دے مارا، جس سے ان کا سر پھٹ گیا اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کے جلال کی پرواہ کیے بغیر کہا، ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لے آئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کا سخت لہجہ اور بہن کا بہتا ہوا خون دیکھا تو شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے، اچھا مجھے بھی وہ صفحات دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، میں تمہیں وہ پڑھ کر واپس کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت خطاب نے کہا، ان صفحات کو کوئی ناپاک شخص نہیں چھو سکتا، اس کے لیے پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے غسل کیا اور اپنی بہن اور بہنوئی سے ان اوراق کا مطالبہ کیا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی۔ جب وہ اس آیت پر پہنچی جس کا ترجمہ ہے، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، اس لیے تم میری عبادت کرو اور میری ہی یاد میں نماز پڑھا کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور کہنے لگے، کس قدر اچھا اور عظمت والا کلام ہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے بیجا اختیار پڑھا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ جو کہ گھر کے اندر چھپے ہوئے تھے، انہوں نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے تو باہر نکل آئے اور کہنے لگے، عمر رضی اللہ عنہ، اللہ کی قسم میں نے کل ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا فرماتے سنا تھا، الہی عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام دونوں میں سے ایک کے ذریعے دین اسلام کو تقویت
پہنچا اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرما لی اور دین اسلام کو تمہارے ذریعے تقویت پہنچائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قلب پر رکت طاری ہو گئی اور آپ رضی اللہ عنہ حضرت قباب بن علارت رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے مجھے اسی وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کوہ صفا کے نواح میں دار ارقم میں موجود تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دار ارقم روانہ ہو گئے۔ صحابہ کرام علیہم السلام نے جب آپ رضی اللہ عنہ کو آتے دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اطلاع پہنچائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے، انہوں نے جب آپ رضی اللہ عنہ کے متعلق سنا تو فرمایا عمر رضی اللہ عنہ کو آنے دو، اگر تو وہ بھلائی کے ارادے سے آیا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی ہوگی، اور اگر وہ کسی برائی کے ارادے سے آیا ہے تو اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جس وقت دار ارقم میں داخل ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کا دامن پکڑ کر فرمایا عمر رضی اللہ عنہ کیا ارادہ لے کر آئے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات سن کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے جواب میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا جس سے کوہ صفا کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ سبحان اللہ، کیا ہی ایمان افروز واقعہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت کے سائے میں رکھ۔